بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جہنم وہ ہے جس کا ایندھن گویا لکڑی کا کام کرنے والی چیز انسان ہوں گے، اور جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، غلط قسم کے معبود جو بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے کارندے کام کرنے والے بڑے بے رحم رہیں گے، بے مروت رہیں گے، اور وہی کام کریں گے جن کا رب العالمین ان کو حکم دے گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے 2 جوڑے پیدا کیے، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا نہیں بنایا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا ہے۔ ایسے ہی مخلوقات کے اندر بھی مخلوق 2 قسم کی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جسے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے گائیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود اپنی عقل سے کام کرنے لگتا ہے۔ مثلا جانوروں کے بچے ہیں، جانور کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اپنی روزی روٹی تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی جتنے بھی چیزیں دیکھیں ان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر انسان کا بچہ جو ہوتا ہے وہ قدم قدم پر محتاج ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ محتاج ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو کئی دنوں تک اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتا، نگرانی کرنا پڑتا، لکھنے پڑھنے کا عادی ہے تو لکھنا پڑھنا سکھانا پڑتا، بہرحال اس کی پوری زندگی بھر خدمت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ وہ فطری طور پر ہیں، اسی چیز پر زندگی گزارتے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کا سلسلہ آیا، پیغمبروں نے ہر وہ بات بتایا جو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، جنت میں لے جانے والی ہے، دوزخ سے بچانے والی چیز ہے۔ ہر اس چیز سے انہوں نے منع کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہیں ہر اس چیز سے ڈرایا جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
کوشش کرو کہ جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں نے ہر چیز تمہارے سامنے بتایا، جس چیز کے اندر ذرا بھی فائدہ ہے میں نے تمہیں بتا دیا، جس چیز کے اندر ذرا بھی نقصان ہے میں نے اسے بتا دیا۔ اللہ قد ابلغتکم، میں اللہ کی باتوں کو تمہارے پاس پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے کہا جیسا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو اللہ کے رسول نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ الا دللتکم، میں نے ہر وہ بات بتایا جو اچھی ہے، ہر وہ بات میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ کو نقصان پہنچانے والی۔ یہی باتیں تمام پیغمبروں نے بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سلسلے کو قائم کیا تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب ان کے اندر شرک آ گیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے لگے، اللہ نے پیغمبروں کے سلسلے کو بھیجا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 1000 سال، 1000 سال تک سب ایک ہی تھے، ماشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں تھا، سب اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا، نیک لوگوں کو اللہ کا درجہ وہ لوگوں نے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، میری بات کو غور سے دیکھیے، سنیے، ہر پیغمبر نے یہی کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی تم کوشش کرو۔ اور شروع سے لے کر آخر تک تمام کی تعلیم یہی تھی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ دنیا میں ایک وقت تک آدمی موجود رہتا ہے، جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے پاس جانے والا سفر موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت گویا یہ آخرت کی ابتدا ہے، پہلی چیز ہے۔ اب موت کے بعد خبر کی زندگی ہے، اگر خبر کی زندگی میں اسے راحت اگر مل جائے تو الحمدللہ سوتا رہے گا، آرام کرتا رہے گا۔ اگر خبر کی زندگی میں اسے راحت نہ ملے تو اسے جو بھی سزا ہے وہ سزا ہوتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے پوری مخلوق کو ختم کریں گے، پھر اس کے بعد پورے لوگوں کو ایک مرتبہ جمع کیا جائے گا۔ کیسا جمع کریں گے؟ کیا حالت وہاں پہ رہے گی؟ بار بار ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے بات آتی رہتی، کیا ہوگا؟ لوگ بدحواسی کے عالم میں رہیں، حیران و پریشان رہیں گے۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ تو دن ایسا ہوگا، یوم یفر المرء، اس دن اولاد ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، دوست رشتہ داروں سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، سب ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے دوستو، آج کی دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو کل کی دنیا میں کون کام آئے گا؟ آج ہم دیکھتے ہیں نفسا نفسی کا عالم، ہر آدمی اپنی فکر میں، ہر آدمی اپنے اس میں، تو وہاں کون کا کام آئے گا؟ اور وہاں پر اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ اور آپ دیکھیے گا، ذرا بات میں غور کیجیے گا، ہر پیغمبر نے بتایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جب پیغمبر کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو دنیا میں کون مدد کرے گا؟ کون مدد کرتا؟ کون سا بزرگ ہے؟ کون سا پیر ہے؟ کون ہے کس کی مدد کرے گا؟ اب یہاں پر دیکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قتل سے نہیں بچا سکے، اپنے بیٹے کو قتل سے نہیں بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک انہوں نے کام کیا، لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، اللہ کہہ رہے ہیں 950 سال تک وہ اللہ کا بندہ صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا، اور کوئی چیز نہیں بولے، وہ صرف لا الہ الا اللہ،
اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ کے پاس اصول ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، جیسا چلنا ہے چلاتے جائیے، جیسے دنیا میں چلتے رہتا ہے۔ اللہ کے پاس اصول، اگر کوئی قانون کے خلاف پیغمبر بھی اگر کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تو ہم اس کی شہر کو کاٹ دیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی رگ کاٹیں گے، مطلب ہے کہ اس کو بیکار کریں گے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا سب کے سب طوفان میں ڈوب گئے۔ سوچنے کی بات ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہے، باپ ہے، فطری محبت ہوتی ہے اولاد سے، ماں باپ کو، ماں باپ سے اولاد کو فطری محبت ہوتی ہے، اور یہ چیز دنیا میں کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ جانور کا بھی بچہ ہوتا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے جانور اپنے بچے کی کیسی حفاظت کرتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہیں بارش ہو رہی، کل پرسوں ایک ویڈیو آیا تھا، ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پیروں کے اندر وہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ جب تک یہ دونوں رہیں گے آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ جس دن ماں چلے جائے، باپ کا سہارا چلا جائے، اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ آدمی معلوم ہوتا ہے میں جنگل میں کھڑا ہوا ہوں، دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے میرے سامنے، لیکن کوئی سایہ دینے والا نہیں ہے۔ سایہ دینے والا درخت چلے گیا، سایہ دینے والی بات چلے گئی، تڑپتے ہوئے خود تکلیف اٹھائی، پریشانی اٹھائی، مصیبتوں پہ مصیبت برداشت کی، لیکن اس کی کوشش یہی تھی کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی میری ماں بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو میں اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کراؤں۔ اللہ اکبر! کیا اولاد ہے! دیکھو جی، دعا کرو اللہ ہر ایک کی اولاد کو ایسا بنائے، ہر ایک کے دل میں درد ہو۔ اور اندازہ لگائیے، میری خواہش ہے کہ میری ماں کو کھاندے پر بٹھا کر میں حج کراؤں۔ کیا میں میری ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تیری ماں کا حق کیا رے ادا کریں گا؟ تجھے جنتے وقت تیری ماں نے جو تکلیف اٹھایا وہ تکلیف کا تو بدلہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ! سوچئے، عورت کی نئی زندگی اور اس کے درد زچگی کا مرحلہ جو ہوتا ہے، ارے حضرت مریم جیسی نیک عورت کو کہنا پڑا، ارے یہ وقت آنے سے پہلے میں مر جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکی۔ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں تجھے جنتے وقت جو تکلیف اٹھائی تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اب جو بدلہ نہیں دے سکتے، کیا ہو رہا؟ ایک دور ہوتا ہے کہ ماں باپ دعا کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، رات میں دن میں یہی چاہتے ہیں اللہ میری اولاد کو اچھا رکھ، ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ دعاؤں کے کہا، اللہ نے کہا خر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جب تک میں ناتواب تھا، بچپا تھا، چھوٹا تھا، میری ماں میرے باپ نے جیسے میرے لئے تکلیف اٹھایا، آج جو میرے محتاج ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ ذرا اندازہ لگائیے، باپ اور بیٹا ہے، باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیے، بیٹا کھڑا ہوا ہے، پیغمبر ہے، 1000 سال تک کام کیا ہے، اور اللہ کے پاس بڑے مقرب پیغمبروں میں، بڑے اولو العزم پیغمبروں میں، اللہ کے حکم کے بغیر پیغمبر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھ جائیں جو بھی کر لے، جیسا بھی ہو جائے، چھوٹ مل جائے گی، پناہ ہو جائے گی، ہمیں فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں مدد کریں گے، نہیں۔ ایک گلاس پانی آج کی دنیا میں کوئی نہیں دیتا میرے بھائی۔ آج کی دنیا میں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہاں کون مدد کرے گا؟ دیکھے گا، پیغمبر اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بیٹا کھڑا ہوا ہے،
بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے یا بنی ارکب معنا، بیٹے آجا بیٹے آجا بیٹے، یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے بیٹے، یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے بیٹے، آجا کشتی میں تو سوار ہو جا۔ دیکھ بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے بیٹے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے۔ دیکھیے بات چل رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کہتا آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، نہیں، وہاں پہ ٹکٹ ہے اور وہ ٹکٹ ایمان ہے۔ ایمان اگر نہیں رہا تو پیغمبر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا اندازہ لگا لیجیے، جب یہ بات چل رہی ہے بیٹے نے کہا ابا جان زندگی میں کتنا پانی آیا، کتنی بارشیں ہم نے دیکھا، کتنے طوفان سے ہم گزرے، آج یہ بارش سے میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے پناہ دے گا۔ بتایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے بیٹے، یہ اللہ کا عذاب ہے بیٹے، اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہ بات چل رہی ہے دوستو، ذرا سوچو۔ وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان میں موج آ گئی، موج آ گئی، کانا من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا۔ پیغمبر ہے، اتنا بڑا عظیم الشان مرتبہ ہے، 1000 سال تک اس نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیا ہے، بیٹا ہے ڈوب گیا۔ باپ ہونے کے اعتبار سے دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ میں نے ابھی بتایا کس کے دل میں درد نہیں ہوتے جی؟ کون سی ماں اپنے بچے کے لیے بد دعا کرتی؟ کون سا باپ اپنے بچے کے لیے بد دعا کرتا؟ کبھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کر دیا تو اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کب کریں گے ماں باپ؟ کتنا دل ان کا جلایا ہوگا تم نے جب وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اور جو چیزیں جلدی قبول ہوتی اس میں ماں باپ کی دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ ہمیشہ دعائیں لو، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں پر رحم کرو جی، اپنے سے کمزوروں پر مہربان کرو۔ ماں باپ جب کمزور ہو جائیں تو گھر سے باہر مت کرو، ان کو رکھو اپنے سائے میں۔ ارے ان کا گھر میں بیٹھے رہنا خود ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور حدیث میں آتا البرکت ما اکابرکم، اللہ کی طرف سے خیر و برکت یہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب تک ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی، جس دن وہ سے ہٹ گیا وہ سایہ، پتا چلتا ہے کہ آج ہماری زندگی میں کیا ہو رہا۔ دیکھیے حضرت نوح کہہ رہے ہیں بیٹے آجا بیٹے آجا بیٹے، بیٹا نہیں آیا، مطلب ہے کہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ خاندان کو نہیں دیکھتا، حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ دل کے دل، جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی اس کا درجہ۔ آپ جانتے ہیں بلال حبشی کا مرتبہ کیا مرتبہ تھا؟ ارے غلام تھا جی، مکے کے در و دیوار گواہ ہے، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کیا کیا جاتا تھا۔ ایک طرف بلال ہے، دوسرے طرف قوم کے سردار ابو جہل وغیرہ وغیرہ ہے، مگر بلال کا جو مرتبہ، جو مقام اللہ دیا، کیوں دیا، کس وجہ سے دیا؟ جب خانہ کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اذان کا وقت آ رہا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، آج کامیابی کے نعرے بلند ہوں گے، توحید کی آواز بلند ہوگی۔ جس توحید کے سلسلے میں مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا، آج ان کی کامیابی کا دن ہے۔ نماز کا وقت آ رہا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ آج اگر مجھے موقع مل جائے کہ اس سے توحید کے گھر سے میں توحید کا اعلان کروں۔ ہر ایک کی نظر، کس کی نظر نہیں ہوگی؟ کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے بھائی، بلال کہاں ہے، بلاؤ۔ جب بلال آنے لگے تو لوگ دیکھ کے بولے یہ حبشی، یہ وحشی، کل تک اسے مارا گیا، آج یہ اعلان کرے گا، آج توحید کا اعلان کرے گا۔ آج بلال کا مرتبہ پوچھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیے۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا۔ تم بلال کو معمولی سمجھتے ہو، اس کا درجہ
اس کا مقام کیا ہے؟ اجی جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، جنت کو آپ دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، میرے سے پہلے کون خوش نصیب ہوگا؟ تو محسوس کیا کہ دنیا کا خادم بلال، جنت کا بھی اللہ نے اس کو خادم بنایا۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ بلند جسے مل گیا، ہر شخص کے لیے دارالرسن کا اللہ جسے دے دے۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی آئے، دنیا میں بلائے بیٹے بلال ادھر آؤ۔ میں جب جنت دیکھ رہا تھا، جنت میں تمہارے خدموں کی آواز، تمہارے جوتیوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، تم میرے سے سامنے چل رہے تھے۔ بلال، دنیا میں تو جیسا میرے ساتھ رہتا، جنت میں بھی اللہ نے تجھے ویسے ساتھ رکھ دیا۔ بیٹے بلال، تیرے پاس کیا خوبیاں ہیں، کیا خوبی ہے تیرے پاس؟ بلال یہ نہیں بولے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ آپ کا مرتبہ ہے، فلاں ہے، یہ نہیں بولے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ حضرت بلال نے کہا، اللہ کے نبی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی یہ ایک عادت ہے، جب بھی مجھے پیشاب پیخانے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، میں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی چیز ہے بلال، تجھے یہ مقام عطا کی، ذرا غور کر کے دیکھے گا، یہ ایک طرف ہے۔ اور بلال کو بتایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت نوح علیہ السلام ایک درخواست اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ، ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا بھی تھا، اللہ ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا بھی تھا، اللہ دنیا کے عذاب سے میرا بیٹا نہیں بچ سکا، اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے، اللہ آخرت کے عذاب سے۔ پیغمبر اولو العزم پیغمبر دعا کر رہا، 1000 سال تک توحید کا اعلان کرنے والا دعا کر رہا ہے۔ سنیے دوستو کیا جواب مل رہا ہے، اے نوح انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرے گھر والا نہیں ہے، پیغمبر کے رشتہ دار اس کا گھر والا وہی ہوتا ہے جو پیغمبر پر ایمان لائے، اولاد ہے ایمان دے لائے۔ اور اللہ نے کیا کہا، انہو عمل غیر صالح، نوح تیرے بیٹے کا عمل خراب تھا، نوح تیرا بیٹا اچھا عمل نہیں کیا، برا عمل کیا، آج میرے پاس ایمان اور عمل ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود پڑھیے، 45-46 نمبر وغیرہ کی آیت دیکھیے، کیا عبرت کی ہے۔ بتایا نوح آئندہ سے اس قسم کی باتیں تم کرو گے، ایسے سوالات تم کرو گے، نوح تمہارا نام نبوت کی لسٹ سے نکال کر پھینک دوں گا، اللہ اکبر، اور تم جاہلوں میں بن جاؤ گے، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے گا، حضرت نوح فوری کریں، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، تیرے سے میں توبہ کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیے، نوح جیسا پیغمبر نہیں بچا سکا، لوط علیہ السلام بیوی کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح علیہ السلام بیوی کو نہیں بچا سکے، بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی، لوط علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے، بیوی کو نہیں بچا سکے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں پوری دنیا کا تجھے امام بنا رہا ہوں۔ اور ایک ایک چیز آپ دیکھتے جائیے، ابراہیم کی کتنی دعائیں، کیا کیا دعائیں اللہ نے قبول کیا، کیا کیا مرتبہ دیا، اور بتایا قیامت تک وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک ہم نے اس کے نام کو باقی رکھ دیا۔ سبحان اللہ، جو بھی آئے گا ابراہیم کے طریقے پر، اور اللہ کے نبی سے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا، سارے لوگوں سے کہا گیا، اتنا بڑا پیغمبر ہے
اپنے باپ کے حق میں دعا کر رہا ہے، اللہ اللہ میرے باپ پہ رحم کر۔ اللہ میں بولا نا، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعائیں کرتی ہے، رب اغفر لی ولی والدیہ ولی من دخل بیتی مومنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ سارے مومنوں کو اے اللہ تو معاف کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ سنو دوستو، عبرت کی بات ہے، ہم لوگ آج خوابوں کی دنیا میں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ بچا لیں گے، ہمارے پیر بچا لیں گے۔ آج کیا حالات ہیں، کیسے حالات ہیں، کیسے خطرناک بیماریاں ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہمارے شادیوں کا حل کیا ہے، بیکار چیزیں دیکھیے، فضولیات دیکھیے، پوری رات مسلمان پٹاخے، ناچ کود، گانا بجانا، جبکہ پوری دنیا سہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کورونا آ کر گیا، اب کورونا سے بڑھ کر خطرناک چیز آ رہی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کو بچائے۔ یا رات دن کیا ہو رہا ہے، فضول خرچی، بیکار چیزیں اور ساری چیزیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب بچا لیں گے۔ دیکھو دوستو، عبرت کی باتیں سنیے، دیکھیے حضرت ابراہیم کو کیا جواب دیا گیا۔ ساری دعائیں قبول کر اللہ، قرآن میں ریکارڈ بنا ڈالا، ساری باتیں ابراہیم کی قبول کیا، سارے لوگوں کو ابراہیم کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا۔ فرمایا ابراہیم انی حرمت الجنت علی المشرک، یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافر، ابراہیم جنت میں نے مشرکوں کے لیے حرام کر دیا۔ تیرا باپ مشرک تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی میں نمونہ الا قول ابراہیم علی ابی، ابراہیم نے اپنے باپ سے جو کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ باپ مشرک ہے۔ جب اللہ ان کو بتا دیا، رک گئے۔ مشرک کے لیے اللہ کے نبی کو منع کیا گیا۔ سورہ توبہ اٹھائیے، سورہ توبہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا کا وقت ہے، چچا کا آخری وقت ہے۔ سبحان اللہ، خاتم النبیین، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، بیٹھے سر کے پاس بیٹھے ہوئے، سر کے پاس بیٹھے ہوئے، کیا کریں چچا یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، چچا یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، چچا تمہارے عذاب کا میں ضامن بن جاؤں گا، اللہ کی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ دیکھو دوستو، کبھی یاد رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، کونو مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، نمازیوں کے ساتھ رہو، نمازی بنیں گے۔ جواریوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کیا ہوگا؟ سوسائٹی، معاشرے کا انسان پر اثر پڑتا۔ بچوں کو نیک بنانا، بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابو طالب زندگی بھر کام کر، 50 سال سے زیادہ چھاؤں کی طرح، سائے کی طرح اپنے بھتیجے کے ساتھ رہا، ہر درد میں، ہر رنج میں، ہر خوشی میں ساتھ دی۔ بیٹھے ترس رہے ہیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ دوستو، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے امام کافروں کے بیٹھے ہوئے، کیا بول رہے ہیں؟ سنو ابو طالب، سوچ کے بولنا، امام الانبیاء بیٹھا ہوا ہے، بھتیجا بیٹوں سے زیادہ جسے محبت کرتا تھا، تڑپ رہا ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹے تو سچا، تیری بات سچی، تو جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے قوم کے لوگ مجھے برا کہیں۔ دوستو، ابو طالب جیسا خلمن صرف یہ آنکھوں کو کھلا رکھا ہوا دیکھا، یہ سامنے دنیا کے نظاروں کو اس نے دیکھا،
آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا اسے نہیں دکھے. آخری جملہ حضرت ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب، میرے ابا عبد المطلب کے طریقے پہ میں مرتا ہوں. بس ختم ہو گیا. اللہ کے نبی تڑپ گئے دوستو. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. دو تو ہاتھ اللہ کے رسول ایسا لگڑتے ہوئے گھر سے نکلے. اللہ اللہ میرا چچا عذاب سے نہیں بچ سکا، اللہ میرے چچا عذاب سے نہیں بچ سکے. یہ افسوس آپ کو تھا، یہ غم آپ کو تھا. حضرت علی سے آپ نے فرمایا جا علی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو بھی تیاری کرنا ہے تیاری کر لے، میں اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے کہتا ہے. یا دیکھیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی آئندہ سے کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا. اگر ان کا انتقال ہو گیا جنازے کی نماز نہیں پڑھنا، دعائے مغفرت نہیں کرنا، اگرچہ کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہو. جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی آپ رک گئے. ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے نبی کسی کو نہیں بچا سکے اور آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا. سارے لوگوں کا نام لے کر ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا. بڑے لوگوں سے شروع کیا، دادا کا خاندان، چچا کا خاندان، والد کا خاندان، ایسے ہوتے 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 آخر میں نور نظر فاطمۃ الزہرا، لاڈلی بیٹی. دنیا کی کائنات میں اتنی لاڈلی بیٹی دنیا نے نہیں دیکھا. وہ باپ جو بیٹی کے لیے تڑپتا تھا، جسے جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جس کے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا. ارے وہ بیٹی کا درجہ دیکھو، جب بیٹی وہ گھر میں آتی تو باپ کھڑے ہو جاتا تھا. سبحان اللہ، کھڑے ہو جاتا، بیٹی کو گلے سے لگا لیتا تھا اور کہتے تھے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بچوں سے محبت کرتا ہوں. جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے، جو ان سے محبت نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. آپ نے بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیٹی سلینی معاشیتی من مالی، بیٹی تو بیٹی ہے، میں باپ ہوں، تیرا حق ہے، تو جو مانگنا ہے مانگ لے. باپ اگر اپنی بیٹی کو ایک پہاڑ کے برابر سونے میں تول کر بھی اگر دیا تو بیٹی کو لڑنے کا حق ہے. اپنے باپ سے لڑ سکتی ہے، لڑ کے مانگ سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھ بیٹی مال ہونا دیتا ہوں، کیا ہونا بول، کیا ہونا بول میں دیتا ہوں، لیکن بیٹی سن لے لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. بیٹی میں نہیں کر سکتا، بیٹی میں تیری مدد نہیں کر سکتا. بیٹی جو کرنا ہے یا فاطمہ تو ملی، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر. اب ذرا اندازہ لگائیے گا. اور اللہ کے نبی نے جو لوگوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا انقذوا انفسکم من النار، اے لوگو تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. میرے دوستو یہ باتیں میں نے آپ کو بتایا، بار بار ہم سنتے ہیں. بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی آگ دہکتے ہوئے انگارے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جس کا ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا. دوسری آگ دل پر پہنچنے سے پہلے آدمی چلے جاتا اور وہاں پہ آدمی مرتا نہیں. کتنے سال لگے؟ 1000 سال تک جلایا گیا، 1000 سال تک گرم کیا گیا، 1000 سال تک اور گرم کیا گیا. ایسی آگ ہے. بتایا اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو میرے بھائیوں. موت لگی ہوئی ہے، کون کب جانے والا ہے، کب کس کا وقت آنے والا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. اور بیماریوں کے دروازے دیکھیے کھٹکھٹا رہے ہیں. دعا اللہ سے مانگیے، اللہ سے پناہ طلب کیجیے گا. اللہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا،
اللہ عافیت دے، سکون دے، رحمتیں دے، برکتیں اللہ تو عطا فرما، ہر قسم کی اچانک آنے والی بلا سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تیری نعمت کے چلے جانے سے بچا لے اللہ۔ تحول عافیتک، اللہ سکون چلے گئے اللہ، بیماری آ گئی اللہ، آدمی بے قرار ہے اللہ، ایسے عافیت کے ختم ہونے سے اے اللہ تو بچا لے۔ اس کے بعد بتایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تحول عافیتک، فجعت نقمتک، اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا لے اللہ۔ جو بیماریوں کے سلسلے ختم ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے پوری طریقے سے اللہ اسے ختم کرے، پوری طریقے سے اس کے اثر کو اللہ ختم کر دے، اور نئی چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے دیتا۔ اللہ سے ڈریے، ایمان لے آئیے، عمل کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ کے راستے میں دیتے لیتے رہیے۔ جب دنیا سے جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ ہم ہنستے ہوئے جائیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے ابھی ایک بات بتا رہا ہوں، نمونے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے بھائی عبدالقدیر کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت کرے، اور جیسی ان کی خدمتیں مسجد سے لگا ہوا، پوری زندگی جیسے اس نے خدمت کیا، کتاب و سنت کا شیدائی، اور ہمیشہ قولوا قولا سدیدا، سچ کہو، درست کہو، غلط مت کہو کہنے والا۔ آپ لوگوں نے دیکھا، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہاں جو بات میں بتا رہا ہوں وہ بات دیکھیے گا۔ جب ایک شاعر کہتا ہے مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کے مطالبے ہیں، میری کوشش ہے کہ جب میرا وقت آ جائے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جب مرتا ہے تو مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھیلتی رہتی ہے، یہ بتایا۔ لیکن لوگوں نے تمنا بھی کیا، تو آپ لوگوں نے جنازہ دیکھا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور رب غائب جاننے والا ہے، لیکن چہرہ دیکھا ہوگا، ہنستا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ۔ جیسے ہی کفن پہنایا گیا، میری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے میں پہنچوں۔ اب یہاں پہ خیر اللہ کی مرضی تھی، میں نہیں آ سکا۔ میں دیکھا چہرہ مسکرا رہا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ بولا جب موت آئے مسکراہٹ لبے، یعنی موت کے وقت اس کی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے، دعا کیجئے کہ اللہ ان کو نیک بندوں میں شامل کرے، ان کے درجات کو اللہ اونچا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے جو ان سے لغزشیں ہوئی ہوں گی اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی توحید پر رکھے، اتباع سنت نصیب فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ جب ہمارا آخری وقت آ جائے تو اللہ ایمان کی موت دے، کلمے کی موت دے۔ تو ہم نے دیکھا جب آخری ہے تو اللہ 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 کہتے ہوئے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، صرف ایسا ہاتھ اٹھا کر اللہ 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 کہتے ہوئے اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو مرنے والوں میں جو خوبیاں ہیں وہ لینا چاہیے، جو برائیاں ہیں اب ان کے بارے میں مر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مرنے والوں کی برائیاں نہیں، خوبیاں بیان کرو۔ ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیے ابو جہل، دشمن خدا، دشمن رسول، بہت بڑا کافر، اس کا بیٹا اکرمہ، پکا دشمن۔ اللہ کے نبی نے مکے میں چند لوگوں کو مارنے کا حکم دیا، قتل کرنے کا حکم دیا، کہیں بھی ہو ان کو قتل کیا جائے۔ اس میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کی بیوی ام حکیم اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ بیوی بھی اگر ہو تو نیک ہو دوستو، جو رہنمائی کرنے والی ہو۔ وہ آ کر بولی اللہ کے نبی میرے شوہر میں جو کچھ بھی ہے میں جانتی ہوں، آپ اسے پناہ دے دیجیے، میں اس کو بلا کے لاتی ہوں۔ اللہ کے نبی ہر ایک کو معاف کرنے والے، بولا جا۔ گیا اکرمہ
دریا کے راستے سے کہیں جانے کے لیے کشتی تلاش کر رہا تھا. یہ چیخ مارتے ہوئے گئی, اے کریمہ تو کہاں ہے, آجا, تو کدھر ہے, آجا, اس سے اچھی جگہ تیرے کو نہیں ملتی, تو کہیں بھی نہیں جا سکتا. بہرحال شوہر کو پکڑ کے لے کر آئی. سبحان اللہ. وہ دشمن خدا محمد رسول اللہ کے سامنے جب آیا تو فوری کلمہ اس نے پڑھا. اللہ کے نبی کا دل بھی دیکھیے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, آپ وہاں سے ہٹے, باہر آئے, بتایا لوگوں اکریمہ نے مجھے جتنی تکلیفیں دیا اللہ نے سب کو معاف کر ڈالا, اللہ نے سب کو معاف کر ڈالا, تو بھی اکریمہ کو معاف کر دے. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات, مرے ہوئے لوگوں کو برا مت کہو, گالیاں مت دو, کیونکہ وہ جو کرے وہ اللہ کے پاس چلے گیا. اکریمہ ایمان لانے کے بعد ابو جہل کا بیٹا, دشمن خدا کا بیٹا, اللہ کے نبی نے بتایا برا نہیں بولنا, برا مت بولو. ہو گیا, ان کا عمل ان کے ساتھ چلے گیا. تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا, دیکھیے اللہ سے دعا کرتے رہیے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ نعمت کے چھن جانے سے بچا, سکون کے ختم ہونے سے بچا, اچانک آنے والی بیماریوں سے بچا, اچانک آنے والی موت سے اللہ بچا. اللہ جب بلا لے, اللہ جب دنیا سے بلا لے, جب جمع واپسی ہو, یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, ایمان کی موت عطا فرما. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے بچا, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما. جہاں بھی بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بیماریوں کو دور کر دے. جو بھی ہمارے بیمار ہیں, جو بھی ہمارے بیمار جماعت میں, بھائیوں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, دعا کیجیے اللہ ان کو عافیت دے, سکون دے, صحت و عافیت عطا فرما. ان کے سائے کو اللہ تو ہم پر باقی رکھ. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, جو روزی روٹی کے معاملے میں کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا, ہماری اولاد کو نیک بنا, ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے والا بنا, ہماری اولاد کو بھی جہنم سے بچا. تیری نعمتوں والی رحمت اور جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات میں نے جو بتایا, خو انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, نیک بننے کی کوشش کرو, نمازی بنو, یہ بیکار وقتوں کو گزارو نہ. وقت قیمت ہے, یہ قیمت ہی ہے. وقت چلے گیا تو پھر نہیں ملتا. ناچنے میں, کودنے میں, اللہ کل پوچھے گا یہ مال آیا تو کیسا آیا, مال گیا تو کہاں گیا, کیا جواب دیں گے اللہ سے. جہنم سے بچو, اپنی اولاد کی فکر کرو, اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو, خود بھی نیک بنو, اپنی اولاد کو بھی نیک بنو, خود بھی اپنے لیے دعا کرو, اپنی اولاد اور سارے لوگوں کے حق میں دعا کرو. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات, میں نے آپ کو بتایا دنیا ہے, دنیا کے بعد آخرت ہے. دنیا جب موت آئے گی دنیا ختم ہوگی, آخرت تیار ہوگی, وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سارے لوگ نفسا نفسی کی حالت میں رہے گے. الا ما رحم ربی, جس پر اللہ کا فضل ہو وہی بچ سکتا ہے. اچھے کام کیجیے, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے, اللہ کے راستے میں دیتے رہیے. بیکار خرچے, فضول خرچے, دکھاوے کے خرچے, ناچنے کودنے اللہ کے واسطے سے ختم کیجیے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں
مدرسہ سمیہ لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے اور یہ آن لائن میں اس کی کلاسیں چل رہی ہیں. کچھ مجبوری کی وجہ سے گویا ہمارے پاس جو عمارتیں تھیں وہ عمارت ہمارے پاس اب نہیں رہی. دعا کیجئے کہ اللہ ایسے مدرسوں کی حفاظت فرمائے, اللہ دین کا کام لے, قوم و ملت کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ اسباب پیدا فرمائے. مدرسہ چل رہا ہے, آن لائن میں کلاسیں بچوں کی چل رہی ہیں. آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے, آگے بڑھیے. یہ ایک بچی بھی اگر ہماری سدھر جائے حیدرآباد کے ماحول میں, یہ ایک بچی بھی اگر ہماری سدھر گئی, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے لیے ہوں گی. آپ اس کا خیال رکھیے. الحمدللہ مسجد میں بیت المال کا بھی انتظام ہے جہاں سے مستحقین کے لیے امداد بھی ہوتی ہے اور ویلفیئر وغیرہ کے کام بھی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. دعا کیجئے ایسے کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں, یہ صدقہ و خیرات دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں بچائے اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سزا, تکلیف اور مصیبت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچانک آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے. میں پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں, میرا یہ وقت ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں, دعاؤں کا اہتمام کرو, دعاؤں کا اہتمام کرو. دعا سے قسمت بدلتی ہے, تقدیر بدلتی ہے, فیصلے بدل جاتے ہیں. دنیا کچھ بھی کر لے اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری پہلے بھی حفاظت کرا, اب بھی کر رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ حفاظت کرے گا. یہ جو بھی خطرے ہیں پریشان نہیں ہونا, نہیں ڈرنا, اللہ سے دعا کیجئے, اللہ مدد کرے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واغسل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعظم وجل واتم واکبر.